السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوالیفائی ٹیسٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹیچنگ میتھڈ سے ریلیٹڈ جو ہیں ریمیننگ 10 پارٹس وہ ڈسکس کروں گی۔ پہلے 10 میتھڈ جو ہیں ہم لوگوں نے تقریباً امپورٹنٹ جو ہے 20 میتھڈز آف ٹیچنگ ڈسکس کیے تھے ان کے نام، جس میں سے 10 کے بارے میں ہم نے بریف انٹروڈکشن کیا تھا، جبکہ ریمیننگ 10 جو ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو میتھڈ نمبر 11 ہے رول پلے اینڈ ڈراماٹائزیشن میتھڈ۔ تو یہ کس نے پریزنٹ کیا تھا؟ JL مورینو نے۔ رول پلے میتھڈ از دا ایکٹ آف کریکٹر اینڈ بیہیویئر آف سم ون ہو از ڈفرینٹ فرام یور سیلف۔ گروپ ممبرز ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر تھرو رول پلے، ایگزامپلس انٹرویو ایٹسیٹرا۔ رول پلے میتھڈ میں ہم لرنرز کو جو ہے ایک شخص کا رول پلے کرنے کو کہتے ہیں۔ اس طریقہ میں ممبرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور ایک دوسرے کا رول پلے کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے وہ تاریخ کو پڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب کسی ٹاپک کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو اس سے بچے جو ہے وہ زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ رول پلے میتھڈ کی واضح مثال مکالمہ، انٹرویو وغیرہ ہیں۔ نیکسٹ میتھڈ ہے برین اسٹارمنگ میتھڈ۔ یہ ایلیکس ریکنے نے آسبورن نے پیش کیا تھا۔ ان دس میتھڈ سجیسٹ اے لاٹ آف آئیڈیاز فار فیوچر ایکٹیویٹی ویری کوئکلی بفور کنسیڈرنگ سم آف them carefully. A problem is solved through new ideas, having a discussion that includes all members of a group. برین اسٹارمنگ میتھڈ جو ہے وہ مستقبل کی سرگرمی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مفید ہے، اور اس میں جو ہے وہ آئیڈیاز دیے جاتے ہیں۔ تمام گروپ ممبران جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈسکشن سے مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اور اس میں اس طریقہ کار میں بچوں کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ان کی بہتر ہوتی ہے اور مزید پروان چڑھتی ہے۔ نیکسٹ میتھڈ ہے میتھڈ نمبر 13 پلے وے کنڈر گارڈن میتھڈ۔ یہ پریزنٹ کیا تھا فریڈرک فروبل نے۔ دس میتھڈ encourages children to learn via activities, exploration and games instead of through traditional classroom teaching. Examples ہیں puzzles, educational toys, etc. تو اس طریقہ تدریس میں بچوں کو روایتی انداز میں سکھانے کے بجائے جو ہے انہیں سرگرمی، کھیل اور کھوج کے ذریعے سکھانے پر زور دیا جاتا ہے، اور اس میں بچے جو ہیں وہ پزلز کو سالو کرتے ہیں یا بلاکس وغیرہ کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ تو یہ والا میتھڈ بھی جو ہے یہ چھوٹی کلاسز کے لیے، پری کلاسز کے لیے یوزفل ہے۔ نیکسٹ میتھڈ ہے میتھڈ نمبر 14 مونٹیسوری میتھڈ، ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری۔ This method involves children's natural interests and activities rather than formal teaching. It is based on self-directed activities and collaborative play. یہ جو ہے اس میں یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری نے یہ والا میتھڈ جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا۔ اس میں بچے کی دلچسپی اور ضروریات کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ مونٹیسوری طریقہ میں بچوں کو فطری طریقے یعنی کھیل کھیل میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کھیل کھیل میں سیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان پہ پڑھائی کا بوجھ بنے۔ وہ جو ہے وہ کھیل کھیل کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ آگے جاری رکھتے ہیں۔ نیکسٹ میتھڈ ہے میتھڈ نمبر 15 ڈالٹن یا لیب میتھڈ۔ اس کو پریزنٹ کیا تھا ہیلن پارکہرسٹ نے۔ In this method, students work at their own pace and receive individual help from the teacher when necessary. There is no formal classes instruction. تو یہ ڈالٹن جو ہے اسے لیب میتھڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس طریقہ میں جو ہے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ بچے خود کام کریں، اور ٹیچر سے جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہیں جو ہے مدد لی جائے۔ اس طریقہ کار میں کوئی باقاعدہ کلاس نہیں ہوتی، سیکھنے پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں پر بچے لرننگ بائی ڈوئنگ کا فارمولا اپلائی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈالٹن جو ہے یہ ایک پلیس ہے USA میں، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ڈالٹن میتھڈ یا ڈالٹن پلان یا لیب کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے سلیبس جو ہوتا ہے بچوں کو
टुकड़ों की शक्ल में तोड़ के पढ़ाया जाता है, यानी इंडिविजुअल पढ़ाया जाता है, इसमें बच्चों पे बोझ नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट मेथड है मेथड नंबर 16, इंडक्टिव मेथड। इसको पहले एरिस्टोटल ने पेश किया, फिर बाद में ये मज़ीद मॉडिफाई होके जो है वो इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ आती रही, तो उसके बाद बेकन ने जो है वो साथ साथ, मतलब एरिस्टोटल और बेकन दोनों जो हैं इसके बानी कंसीडर किए जाते हैं। इट इज़ द मेथड ड्राइंग कंक्लूजन बाय डूइंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक और बॉटम अप रीजनिंग। ईजी इसकी एग्जांपल है, इफ़ यू ईट स्पाइसी फूड एवरी टाइम यू गेट अ स्टमक एक, you might use inductive reasoning to conclude that spicy food cause stomach ache। तो ये जो है इंडक्टिव मेथड, इसे इस्तक़राई तरीका भी कहा जाता है। ये एक रवायती तरीका है। इस तरीके में पहले असूल और तारीफ़ें जो है रटवाई जाती हैं, यानी पहले असूल और तारीफ़ें बताई जाती हैं और फिर उसके बाद जो है बच्चों को उसका इस्तेमाल सिखाया जाता है। इसमें ख़ास से आम की तरफ और नामालूम से मालूम की तरफ बच्चों को लाया जाता है। जो चीज़ बच्चों के इल्म में नहीं होती पहले वो बताई जाती है, उसके बाद जो है वो जो ये मालूम होती है उसकी तरफ लाया जाता है। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी ये है कि अगर आप जो है वो रोज़ाना जो है वो स्पाइसी फूड मिर्च मसाले वाले खाने खाते हो, तो आपके जो है वो मैदे में दर्द हो जाती है, तो इसके बाद आप ये नतीजा निकालते हो कि स्पाइसी फूड्स जो हैं वो स्टमक एक यानी मैदे के दर्द का मसला या पेट दर्द का मसला बन सकती हैं। तो इसमें यानी ये इस बात का आपको पहले से इल्म नहीं था कि जो है वो मैदे का या पेट का दर्द हो सकता है। वो जब आपने मसाला जात का इस्तेमाल किया, बार बार उस खुराक को इस्तेमाल किया, तो फिर इस बात का आपको इल्म हुआ। तो इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो जो है वो जिन नामालूम से मालूम की तरफ लाया जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये एक जो है वो बोरिंग तरीका है और बच्चे इससे बोरियत महसूस करते हैं। मेथड नंबर 17 इज़ डिडक्टिव मेथड। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड। इन दिस मेथड content is presented by the teacher and student then works through examples to reinforce their understanding, e.g. learning about concept of photosynthesis. According to this method, teacher will first explain the concept, then AVAs are used. तो ये जो है डिडक्टिव मेथड, इसे इस्तेहराजी तरीक़ा तदरीस भी कहा जाता है। इस तरीके में जो है मालूम से नामालूम की तरफ लाया जाता है। बच्चों को पहले मुतलका मवाद समझाया जाता है, फिर उन्हें मिसालों से वाज़ह किया जाता है और इस चीज़ से मुतारफ़ करवाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बच्चों को फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया जाता है तो टीचर पहले वाज़ह करेगा, उसका कंटेंट पेश करेगा, फिर मिसालों से वाज़ह करेगा और बाद में उसके नतीजे को जो है वो अख़ज़ किया जाएगा जब बच्चे उसको मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। और इसमें जो है वो फिर एविएट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है मेथड नंबर 18, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड। In this method, problem is breaking into its convenient parts, while in synthesis grouping of that separate parts into one complete whole. In this method, problem can be made simple and easy by dividing into different parts. जो एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड है, इसमें पहले जो है वो आसान हिस्सों में जो है वो सिलेबस को तोड़ा जाता है, मसले को आसान हिस्सों में ब्रेक किया जाता है और फिर मसले का हल तलाश किया जाता है, जबकि सिंथेसिस में इन हिस्सों को जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई मसला दरपेश होता है तो पहले उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़कर उसका हल तलाश करके बाद में उसको जो है वो जोड़ा जाता है। मेथड नंबर 19 है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दिस मेथड अलाउज स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट्स बाय डूइंग। In this method, identify the problem, then generate its potential solutions. Choose one solution, after that implement the solution, after that evaluate results. E.g., if your carpet gets stains, first you will find all possible solutions to clean it. After that, choose one method and use it for cleaning. At last, you will find the result. तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड।
اس طریقے میں جو ہے وہ بچوں کو سرگرمی کے ذریعے جو ہے وہ سمجھنے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے مسئلے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی بچے کو سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس کے تمام ممکنہ جو ہے وہ حل سمجھنے کے لیے اسے کہیں گے، پھر اس میں سے ایک راستے کا انتخاب کریں گے اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دیا گیا طریقہ جو ہے وہ کارآمد ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ایوری ڈے لائف سے آپ دیکھیں تو جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کا قالین کا کوئی حصہ جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے سلوشنز ڈھونڈو گے، اس کے ٹوٹکے ڈھونڈو گے کہ اس میں سے کس طرح یہ کلین کیا جائے، پھر آخر میں جو آپ کو سب سے اچھا لگے گا آپ اس کو یوز کرو گے۔ تو سملر از دا کیس ود دا اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس کو اگر کسی چیز کو پڑھنے میں سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ تمام جو ہیں وہ ممکنہ حل تلاش کریں گے کہ یہ کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح یہ سیکھ سکتا ہے۔ اور جب آپ کو سارے جو ہے وہ طریقۂ کار مل جائیں گے تو اس کے بعد اپن میں سے ایک کو کا انتخاب کر کے اسے استعمال کر کے اس کا نتیجہ اخذ کریں گے۔ نیکسٹ ہمارا میتھڈ ہے ڈرل میتھڈ۔ It is most common method of teaching. Students repeat something several times to help them learn it. E.g., we do lots of drills to pronunciation. For memorizing a topic, lots of practice is made. Example of drilling. تو ڈرل میتھڈ کی یہ ایگزامپل ہے کہ یہ جو ہے یہ جیسے آپ لوگ پروننسیشن ہے تو یہ ڈرل میتھڈ کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ کلیئر ہو سکتی ہے، اور یہ بہت عام جو ہے کامن طریقہ تدریس ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کافی ٹائم کافی دفعہ جو ہے ریپیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، اور جب وہ بار بار اس کو پڑھتے ہیں اس کا تدریس کرتے ہیں تو اس سے ان کی پریکٹس ہوتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کی میموری کو ڈیولپ کرنے میں اور ان کو جو ہے وہ پریکٹس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کوالیفائی ٹیسٹ کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔